الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، جوانی اور شباب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ہم سے مطالبہ ہوگا کہ زندگی کو کن چیزوں میں صرف کی اور کہاں پر جوانی کو خرچ کیا۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں جو بہت تیزی کے ساتھ ایک گناہ پھیل رہا ہے وہ مشت زنی ہے، یعنی انسان ہاتھ سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ ایسا کرنے والا انسان زندہ لگتا ہے، زندہ محسوس ہوتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ایسا گناہ کرنے والا وہ اپنے آپ کو مردہ سمجھے، وہ ایک طرح سے مر چکا ہے، اس کا ضمیر جینے کو تیار نہیں ہوتا جو اس طریقے کی حرکت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ علماء کرام کے پاس، ائمہ مساجد کے پاس، مفتیان اعظام کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ مشت زنی والا گناہ ہم سے نہیں چھوڑتا، ہم کیا کریں؟ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے، اگر کسی آدمی کے دل میں یہ بات کھٹکے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پوری کرے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم علماء کرام فرماتے ہیں، ان کا مشورہ ہے کہ ایسا آدمی یہ محسوس کر لے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی حرکت کل کر لوں گا، پھر جب کل کا دن آئے پھر کل بھی اپنے آپ کو سمجھا لے کہ ایسی حرکت کل کر لیں گے، اس طریقے سے کل پر ٹالتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے اور اپنی جوانی اور شباب کو محفوظ کر سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جوانی اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، میں آپ حضرات کو ایک قصہ سنانا بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام کیا، شیخ الہند بلکہ شیخ المسلمین، شیخ العالم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی دردناک قصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ قصہ یوں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 69 سال یا 70 سال، جیسا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے، 70 سال میں یا 69 سال میں آخری بچہ پیدا ہوا۔ تو حضرت جب دارالحدیث میں پڑھانے کے لیے، بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو بچوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اس بڑھاپے میں اولاد؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، عزیز طلبہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنی جوانی کی، اپنے شباب کی حفاظت کی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، شادی سے پہلے تک کے جو ایام گزرے ہیں، جو زمانہ گزرا ہے، اس میں نے اپنی جوانی کو غلط استعمال نہیں کیا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور قوی امید ہے کہ اگر میں 100 سال بھی زندہ رہا تو انشاءاللہ 100 سال تک بھی مجھے اولاد ملتی رہے گی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسا کیوں کر ہوا؟ کیونکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کی حفاظت کی تھی، اپنے شباب کی حفاظت کی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے شباب کی حفاظت کریں، تاکہ ہم زندگی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مشت زنی اور زنا اور دیگر حرکتوں سے اپنی جوانی برباد کرنے سے ہم سب اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عزیز ساتھیوں، زنا اور جو زنا، یہ ہمارے معاشرے میں زنا بھی آج بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی زنا سے حفاظت فرمائے۔ یہ زنا علماء کرام فرماتے ہیں ایک قرض ہے،
اگر کوئی آدمی زنا کرے گا تو اس وقت تک وہ آدمی نہیں مر سکتا جب تک اس کے خاندان میں کسی کے ساتھ زنا نہ کر لیا جائے، جب تک اس کی فیملی میں کسی کے ساتھ زنا نہ کر لیا جائے، اس وقت تک وہ آدمی مر نہیں سکتا۔ یہ ایسا قرض ہے، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ میرا نہیں، قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور ضابطہ ہے۔ جو انسان پاک دامن رہے گا تو اسے ضرور بے ضرور پاک دامن عورت اس کے نکاح میں ملے گی، اور اگر کوئی عورت پاک دامن ہے تو اس کے نکاح میں پاک دامن مرد ہی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صاف ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندی عورتیں اور خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد اور ناپاک مرد خبیث اور گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ اور پاک صاف عورتیں والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لیے ہیں، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست اصول ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زنا سے بچائیں اور ایسی تمام حرکتوں سے بچائیں جس سے جوانی کا برباد ہونا لازم آتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے بارے میں سوچو بھی مت۔ جو چیزیں زنا سے قریب کر سکتی ہوں، موبائل میں فحش اور گندی فلمیں دیکھنا، اور اجنبی عورت کو دیکھنا، اور اس طریقے کی گندی چیزوں کو دیکھنے سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے، شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کی جہاں تک حفاظت کر سکتے ہو حفاظت کر لیں۔ جو آدمی اپنی جوانی کو برباد کر لے گا تو پھر آگے چل کر وہ ایک طریقے سے مردہ ہو جائے گا اور اس کو جینے میں کوئی مزہ نہیں ملے گا۔ ایسا انسان جو اپنی جوانی کو برباد کر لیتا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کو برباد کر لیتا ہے، مطلب جو اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو جوانی ہے، اس کو جو برباد کر لیتا ہے، تو ایسا آدمی ایک طریقے سے مردہ سمجھا جاتا ہے، اس کو جینے میں جی نہیں لگتا۔ ایسا انسان سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں اور مر جاؤں۔ خودکشی کے جو واقعات سامنے آتے ہیں، اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنی جوانی کو برباد کر لیتا ہے اور پھر روتا ہے اور حکیموں کے پاس جا کر الٹے سیدھے معجون کھاتا ہے۔ یہ حکیم کیا علاج کریں گے؟ ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ہم احکام کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کی جہاں تک ہو سکے حفاظت کریں، اس لیے کہ جوانی ہر بار نہیں ملتی، زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور جوانی بھی ایک بار ملی ہے۔ ہمیں مرنا ہے اور مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے اتنا بہترین انسان بنایا تھا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تجھے خوبصورت انسان بنایا تھا، اس خوبصورتی کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تجھے جوانی جیسی نعمت سے نوازا تھا، ہم نے تجھے صحیح سالم انسان بنایا تھا، ہم نے تجھے لنگڑا لولا نہیں بنایا تھا، ہم نے تجھے صحیح سالم ایک اچھا انسان بنایا تھا، تو اس میں تو نے کیا حق ادا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مشت زنی اور زنا جیسے
بیماریوں سے، گناہوں سے ہماری اور بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔